الحاقہ یہ اصل میں الحاققہ ہے، حق سے اس میں فاعل بنے گا حاقق، اور اسی سے پھر مؤنث حاققہ یا حاقہ۔ اس کے معنی مختلف کیے گئے ہیں، وہ سب معنی در حقیقت لفظ حق کے جو معنی ہے یہ ان پر مبنی ہے۔ حق کے بارے میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حق ہر اس شے کو کہتے ہیں، اور اس کو سمجھ لیجئے کہ تعرف الاشیاء باسدادہا کے اصول کے مطابق کہ کسی شے کی حقیقت اس کی ضد، اس کا جو اینٹونیم ہے اس کے حوالے سے زیادہ نمایاں ہو کر آتی ہے۔ تو یہاں پر حق کا جو متبادل ہے یا متضاد ہے، وہ جو اینٹونیم ہے وہ ہے باطل۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے؟ ہر وہ شے کہ جو واقعی ہے، جو موجود ہے فی الواقع، وہ حق ہے، اور جو شے بظاہر نظر آ رہی ہے حقیقت میں نہیں ہے، واقعتاً نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ جیسے سراب ہے، پانی نظر آ رہا ہے، پانی نہیں ہے، یہ باطل ہے، اور پانی ہے فی الواقع تو وہ حق ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ شے جو عقلاً ثابت ہو حق ہے، اور وہ شے کہ جس کو عقل رد کر دے، یہ نہیں کہ وہ عقل جو ہے اس کا ادراک نہ کر سکے، وہ دوسری بات ہے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بات میری عقل کی سرحد سے پار ماورا ہے، لیکن میری عقل اس کی نفی نہیں کرتی۔ ان دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے۔ ایک ہے عقل کے منافی کوئی بات، ایک ہے عقل سے ماورا کوئی بات، جس کی نفی پر بھی عقل جو ہے حکم نہیں لگا رہی۔ تو جس شے کی نفی پر عقل حکم لگا دے گی وہ باطل ہے، اور ہر وہ شے حق ہے کہ جو عقل کے نزدیک مسلم۔ تیسرا مفہوم حق کا یہ ہے کہ ہر وہ شے کہ جو اخلاقاً ثابت ہے وہ حق ہے، اور ہر وہ شے جو اخلاقاً ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اسی معنی میں ہم حقوق کا لفظ بولتے ہیں، والدین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، یہ حقوق کیا ہیں؟ اسی طرح فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ وہ ہے کہ جو شے اخلاقاً مسلم ہے۔ تو ان تینوں مضامین کو ذہن میں رکھیے۔ تو الحاقہ وہ واقعہ یا وہ حقیقت جو واقعی ہے، وہ شے کہ جو عقلاً مسلم ہے، وہ شے کہ جو شدنی ہے، ہو کر رہنی ہے، جس کا تقاضا علم اخلاق کرتا ہے، جیسا کہ یہ سورہ قلم میں ثابت کر چکا ہوں کہ سارا فلسفہ جو ہے قیامت کا اور آخرت کا، اس کی بنیاد اس علم الاخلاق پر ہوگی، ایتھکس پر ہوگی، کہ کوئی ایتھیکل ایٹیٹیوڈ اس دنیا میں، اخلاقی رویہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان آخرت کو اور قیامت کو نہ مانے۔ اگر اسے یہ یقین نہیں ہے کہ بدلہ مل کر رہے گا، تو وہ جو میں نے سورہ علق کی 3 آیات کے حوالے سے متعدد مرتبہ یہ بات بیان کی، کلا ان الانسان لیطغی، طغیانی سرکشی آ ہی جائے گی انسان پہ، الراہ استغنا، اس لیے کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو آزاد، کہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی، کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر کوئی چھالا بھی نہیں پڑا، میں نے کسی پر تہمت لگائی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اسی طریقے سے میں نے حرام خوری کی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، رچ پچ گیا ہے دنیا کے اندر، میری عزت ہے، میرا مقام ہے۔ اس لیے آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے طغیانی میں، سرکشی میں، دست درازی میں، تعدی میں، ظلم میں، عدوان میں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، یہ یقین کہ تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے، جواب دہی ہے۔ یہاں بدلہ ملے نہ ملے وہاں مل کر رہے، یہاں تمہاری جانثاریوں کا کوئی بدلہ ملا یا نہیں ملا، اللہ کے دین کی جو خدمت کی تم نے، جو نصرت کی ہے اللہ کے رسول کی، کوئی بدلہ ملا یا نہیں ملا، وہاں مل کر رہے گا، وہاں اعزاز و اکرام ہوگا۔ اور یہاں پر تمہاری حرام خوریوں کی کوئی سزا ملی یا نہیں ملی، وہاں مل کر رہے گی۔ وہ تو جیسا کہ آخری پارے میں آئے گا کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی جو برائی کی ہوگی تو وہ اس کو اپنے سامنے پائے گا، اور جس نے خیر کمایا ہوگا وہ اپنے سامنے پائے گا۔ تو اس طریقے سے اخلاقاً مسلم ہے آخرت، عقلاً مسلم ہے آخرت، اور واقعی شے ہے، حقیقی شے ہے، ہو کر رہنی ہے۔ یہ ہے وہ دعویٰ اور اذعان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ان تمام حقیقتوں کو ایک لفظ سے واضح کیا، الحاقہ، وہ ہو پڑنے والی، وہ شدنی، وہ ہو کر رہنے والی، وہ وقوع پذیر ہونے والی، وہ عقلاً اور اخلاقاً مسلم حقیقت۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ حاقہ؟ وہ یقینی شے، وہ شدنی شے، وہ اخلاقاً اور عقلاً مسلم واقعہ کون سا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، اور کیا سمجھتے ہو تم، کیا تمہیں اندازہ ہے، کیا تم گمان کر سکتے ہو کہ وہ حاقہ کیا ہے؟
اب یہ ماں جو ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ ماں استعجابیہ بھی ہوتا ہے کسی شے کے اندر تعجب کا پہلو ظاہر کرنے کے لیے، اور چونکہ خطاب اول یہاں حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے بعض حضرات نے اس کا مفہوم یہ نکالا، ایک فرق کیا ہے کہ قرآن مجید سے حضور سے خطاب کرتے ہوئے جہاں تو آئے گا وما یدری کا، وہاں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ کو کیا معلوم، یعنی نہیں معلوم، گویا کہ وہ نفی کے معنی میں آئے گا۔ لیکن جہاں آئے گا وما ادرا کا، ماضی کے صیغے سے، وہاں مفہوم یہ ہوگا کہ آپ کو خوب معلوم ہے، کیا اچھے آپ واقف ہیں اس سے، یہ حقیقت آپ کے لیے گویا کہ معلوم اور معروف حقیقت ہے۔ تو یہاں ماضی کا صیغہ آیا ہے تو وہ معنی لینے کی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر حضرات نے اس لیے کہ خطاب چاہے حضور سے ہو رہا ہو، در حقیقت یہ خطاب حضور سے نہیں ہے بلکہ بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب تو ہو رہا ہے منکرین قیامت سے۔ وما ادراک ما الحاقہ، تم کیا جانو، تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے، وہ اس کا کوئی تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تمہیں بتایا جائے تب بھی تم جو اس کی ہولناکی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، وہ واقعہ ہو کر رہے گا، ہو کر رہنے والی شے ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، اور تم واقعتاً سمجھ نہیں سکتے، تمہارے ادراک اور شعور سے وہ گویا کہ ماورا ہے۔ البتہ یہ جو چیزیں اب یہاں آ رہی ہیں یہ چونکہ اب وہ قیامت کے احوال ہیں اور پھر آخرت کے احوال ہیں، جنت اور دوزخ کی کچھ باتیں ہیں، یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں، اس معنی میں ہم بھی نہیں جان سکتے، کما حقہ، ان حقائق کا ادراک اور شعور ہمارے لیے بھی ممکن نہیں۔ منکرین تو کیا سمجھیں گے، اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کی اصل کنہ اور حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اس لیے بس ہم متشابہات کے زمرے میں شامل کرتے ہیں ان کو کہ ہمارا ایمان ہے، البتہ یہ ہے کہ ان کی اصل حقیقت تو وہیں چل کر کھلے گی، جب یہ حقیقتیں ہمارے سامنے مبرہن ہو کر آئیں گی، واشگاف ہو کر آئیں گی، تب معلوم ہوگا، اور اس وقت ہمارے حواس بھی اور ہوں گے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، قیامت کے دن جو کہا جائے گا آج تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہو گئی ہیں، ہر شے کی حقیقت سامنے آ گئی، تو اس وقت تو ہر شے جو ہے ہمارے سامنے ہوگی۔ اس وقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کے قریب تر ہمارے ذہن اور تصور کو لانے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے ایک دھندلا سا ایک تصور قائم ہو، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنا بہ کل من عند ربنا، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا سمود کی قوم نے، اور سمود در حقیقت آل سمود تھے، ان کے جد امجد کا نام سمود تھا، یہ بنو سمود ہیں کہ جو اپنے جد امجد ہی کے نام سے پھر ایک قوم کی حیثیت سے وہ معروف ہو گئے۔ وعاد، اور عاد کی قوم نے، بالقارعہ، کھڑکھڑانے والے کا، قرع کہتے ہیں ضرب الشیء بالشیء، کسی چیز کو کسی چیز کے ٹکرانے سے جو آواز آتی ہے۔ اب دروازے کو آپ تھپ تھپاتے ہیں، یہ بھی قرع ہے، کسی اور شے کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر آواز پیدا کرتے ہیں، یہ بھی قرع ہے۔ قارعہ، یہ وہ لفظ آ گیا کہ جس سے وہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی ہے، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اسلوب جو ہے بہت قریب ہے۔ تو قارعہ سے مراد ہے وہی قیامت، اس لیے کہ جب وہ آئے گی تو کھڑکھڑاتی ہوئی آئے گی، کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، پہاڑ ٹکرائیں گے، پہاڑ جو ہے حبام منصورہ ہو جائیں گے، جو میں الشمس والقمر، سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے، اور آسمانوں کے اندر، ستاروں کے اندر وہ جو نقشے اب آگے چل کر صورتوں میں آئیں گے، اذا السماء انفطرت، اسی طریقے سے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ تمام نقشے جو ہیں تو اس کو جمع کر دیا گیا ایک لفظ قارعہ، جس کو کہا گیا سورہ حج میں زلزلۃ الساعہ۔ وہ زلزلۃ الساعہ جب آئے گا تو جو ایک توڑ پھوڑ ہوگی اور جو ٹکراؤ ہوگا اس کو ایک لفظ قارعہ سے تعبیر کیا، اس لیے کہ جیسے کہ ایک شے کو دوسرے شے سے ٹکراتے ہیں تو اس سے آواز نکلتی ہے، ایسے ہی وہ کھڑکھڑانے والی ہوگی۔ گویا کہ منکرین آخرت سے یہاں سارا خطاب ہو رہا ہے، جبکہ سورہ قلم میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں مثبت انداز میں، ایک تمثیل کے پیرائے میں، عقلی استدلال کے انداز میں قیامت کی بات سمجھائی گئی، آخرت کی حقیقت جو ہے وہ نمایاں کی گئی۔ یہاں واقعاتی انداز میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جو اس کا انکار کرنے والے تھے وہ کس انجام سے دو چار ہوئے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ انباء الرسل جس کو ہم کہتے ہیں۔ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو وہ ہلاک کیے گئے طاغیہ کے ذریعے۔ اب یہ طاغیہ، طغا جو ہے، یہ لفظ جو ہے پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا سورہ قلم میں، جبکہ وہ لوگ، وہ اصحاب الجنہ جو ہے، جب ان پر وہ آفت آ گئی
تو انہوں نے کہا انا کننا طاغین، ہم ہی تھے سرکش، بڑھ جانے والے۔ یہی لفظ آیا سورہ علق کی ان آیات میں جن کا اب بھی میں نے حوالہ دیا، کلا ان الانسان لیطغی، طغا یطغی، اس کے معنی ہے کسی شے کا اپنے حد سے تجاوز کر جانا۔ اب پانی جو ہے دریا اپنے حدود کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، اپنے حدود سے نکل گیا یہ طغیانی ہے، وہ تجاوز کر گیا ہے اپنے حدود سے، یہ طغیانی ہے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے تو یہ طغیانی ہے، موجوں کی طغیانی، دریا کی طغیانی۔ یہاں پر ایک رائے تو یہ ظاہر کی گئی ہے کہ طاغیہ یہاں مصدر کے معنی میں ہے، جیسے کہ عافیت، عافیہ یہ بھی مصدر ہے، تو طاغیہ بھی مصدر ہے، اس سے مراد ہے سرکشی۔ مراد کیا ہے کہ سمود ہلاک کیے گئے بالطاغیہ، یہاں با ہوگا سببیہ، کہ اپنی طغیانی کے سبب سے ہلاک کیے گئے۔ جہاں تک لفظاً ہے امکان یہ بھی موجود ہے، یہ رائے جو ہے ویلڈ ہے اور لفظی اعتبار سے اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں کیا جا سکتا کہ سمود ہلاک کیے گئے اپنی طغیانی اور سرکشی کے باعث سببی۔ لیکن یہ کہ آگے جو عاد کا ذکر ہو رہا ہے فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ ہلاک کیے گئے ایک باد صرصر کے ذریعے سے جو انتہائی تند و تیز تھی، تو اس کے ساتھ جو مناسبت پیدا ہوتی ہے اس کے حوالے سے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں طاغیہ سے مراد ہے کوئی بھی فطری شے جو اپنے حد سے تجاوز کر جائے اور اس کا حد سے تجاوز کر جانا لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ مثلاً دریا ہے، اپنے حد میں بہہ رہا ہے تو وہی ایک نعمت ہے، اسی سے آبپاشی کا نظام ہے، وہی ہماری اس کرۂ ارضی کے اوپر زمین پر جو حیات ہے اس کا مصدر اور منبع یہی پانی ہے۔ یہی جب آگے بڑھ گیا اور اسی نے قوموں کو غرق کیا، یہی پانی قوم نوح کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا۔ ہوا ہے ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی ہوا جب تندی اور تیزی اختیار کرتی ہے اور سخت آندھی اور حاسب بنتی ہے اور اس کے اندر پتھر اور روڑے اور کنکر آتے ہیں اور گولیوں کا بلٹس کا کام کرتے ہیں، یہی جو ہے وہ ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ہر شے جب اپنے حد سے تجاوز کرتی ہے، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جو ہلاک کیا ہے تو یہی فینومینا آف دی نیچر ہے، جن میں سے کسی کو حد اعتدال سے بڑھا دیا۔ یوں سمجھیے کہ جیسے گھوڑے کی اگر لگام کھینچی ہوئی ہو اور مالک جو ہے جو بیٹھا ہوا ہے سوار اس کے اوپر، وہ اس پر قابو یافتہ ہے، تو وہ گھوڑا مالک کی مرضی کے مطابق چلے گا، اور ذرا سی ڈھیل دے دیجئے تو پھر وہ اپنی رفتار سے جو بڑھے گا تو نہ معلوم وہ کیا اس کے ذریعے سے ہلاکت آئے، کیا خرابی آئے۔ اسی طرح ان تمام عناصر طبعیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے اندر رکھا ہو۔ اس کو کئی جگہ کہا بھی گیا ہے کہ ہم حساب سے نازل کرتے ہیں، رزق کو بھی نازل کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں تو حساب سے برساتے ہیں، بارش کو ہی اگر زیادہ کر دیا جائے تو وہی تباہی اور ہولناکی اور سیلاب اور مکانوں کے گر جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہاں بھی مراد ہے طاغیہ سے کہ وہ عذاب جو آیا اور سمود پر جو عذاب آیا اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ زلزلہ تھا بہت سخت، اور یہ زلزلہ جو ہے اس نے اس قوم سمود کو جو ہے ہلاک کیا، رجفہ۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ صاعقہ تھا بہت زور کا، اور یہ ذہن میں رکھیے آواز بھی جب حد سے تجاوز کرتی ہے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کا کبھی ہلکا ہلکا سا اندازہ ہوتا ہے جب نماز ہم پڑھ رہے ہوں اور لاؤڈ سپیکر کے اندر وہ آواز شروع ہو جائے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل وہ گونج بڑھتی چلی جاتی، تو واقعہ یہ ہے کہ جان پر بن جاتی ہے، اور یہ کیا شے ہے بیچاری۔ لیکن یہی آواز ہے کہ جو در حقیقت، اور جیسا کہ اب آئے گا جب وہ سور میں پھونکا جائے گا اور وہ جو آخری ہلاکت ہونی ہے وہ بھی ایک آواز کے ذریعے سے ہو۔ یہی آواز جو ہے جو بڑی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، بڑی آپ کے لیے فرحت بخش بھی ہو سکتی ہے، اس میں ترنم بھی ہو سکتا ہے، اس میں موسیقی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہی آواز ہلاکت جب ایک حد سے تجاوز کرے گی ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ یہ جو ہندوؤں کے ہاں ایک تصور ہے دیپک راگ، جس سے یہ سارا ایک وابستہ ہے، کہانی کے درجے میں ہے یا حقیقت واقعی ہے تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ موسیقی کے ذریعے سے آگ لگائی جا سکتی ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، سائنٹیفیکلی یہ بات غلط نہیں ہے۔ یہی آواز ساؤنڈ ویوز ہیں، ان کی اگر سٹرینتھ زیادہ ہو جائے تو یہ چھت کے ساتھ ٹکرا کر اس میں ایسا ارتعاش پیدا کر سکتی کہ چھت گر پڑے، اس لیے کہ وہی فزیکل انرجی ان ساؤنڈ ویوز کے اندر موجود ہے۔ یہی ساؤنڈ ویوز جو ہے ان کی کوئی خاص فریکوینسی اور کوئی خاص سٹرینتھ جو ہے وہ آگ لگانے کا سبب بن سکتی ہے، ذریعہ بن سکتی ہے۔
یہی ساؤنڈ ویوز ہے کہ جو قیامت کا ذریعہ بنیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک ہی چیخ اور دہاڑ ہوگی جس سے کہ وہ زلزلہ آ جائے گا اور وہ توڑ پھوڑ ہوگی، اور وہ جو ایک موت جو ہے عمومی وہ طاری ہو جائے گی. اس لیے طاغیہ ہر وہ شے ہے، چاہے وہ عناصر فطرت میں سے ہو، چاہے وہ مظاہر فطرت میں سے ہو، جب وہ اپنے حد سے تجاوز کر کے اور شدت اختیار کرتی ہے تو وہ ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے. قوم سمود کے لیے یا تو وہ صاعقہ تھا اور یا رجفہ، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ملی بھی ہوتی ہیں کہ گرج اور کڑک بھی ہو اور اسی کے ساتھ زلزلہ بھی آ رہا ہو. بہرحال فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاطِيَةٍ. اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے، یہ اما جو ہے یہ اس معنی میں آتا ہے as for Samud they were destroyed by طاغیہ، and as for عاد تو اس طریقے سے یوں سمجھیے اما کا معنی. اور ہم بھی جب تقریر شروع کرتے اما بعد، اب ہم نے جو بھی اللہ کی حمد کرنی تھی وہ کر لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا تھا وہ بھیجی. اما بعد، اب اس کے بعد ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے. تو یہ اما کا لفظ جو ہے اس معنی میں عربی زبان کے اندر یہ اس گفتگو کے دوران اس مفہوم میں آتا ہے. فاما سمود، تو جہاں تک سمود کا معاملہ ہے، رہے سمود، یہ اس طرح بھی ہم اردو میں کہتے رہے سمود، تو وہ ہلاک کیے گئے طاغیہ کے ذریعے سے. اور رہے عاد، یعنی جہاں تک عاد کا معاملہ ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو وہ ہلاک کیے گئے ایک ریح سے، جھکڑ، تیز آندھی، سرسر. یہ باد سرسر جو ہے اور باد سموم، یہ دو جو ہے ذرا عرب کی تاریخ کے حوالے سے یہ دو آپ کو الفاظ ملیں گے. باد سموم وہ ہوتی ہے کہ جو تیز گرمی کے اندر گرم ہوا، لو، اور اس کے ساتھ گرم تپتی ہوئی ریت جب آتی ہے، یہ باد سموم ہے. اس سے ہلاکت ہوتی ہے اس کی گرمی کی وجہ سے، اس کی تمازت، اس کی تپش. اور ایک ہے باد سرسر، یہ در حقیقت شاعری جو ہے جاہلی شاعری، اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. یہ سردی کے موسم میں شمال کی طرف سے، یہ کوکیشیا کی طرف سے، سائبیریا کی طرف سے جب ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی صحرائے عرب کے اندر، انتہائی ٹھنڈی اور انتہائی تیز و تند. جب کوئی بہت تیز ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جسم میں سے وہ پار ہو رہی ہے، سنسناتی ہوئی آتی ہے اور اس کے اندر بڑی سخت سردی ہوتی ہے. تو یہ سرسر کے بارے میں لغوی اعتبار سے جو بحث کی ہے اہل لغت نے، وہ یہ ہے کہ یا تو یہ سریر سے مشتق ہے جو مسلسل آواز کو کہتے ہیں، تو وہ آواز کے ساتھ، تیز ہوا کے ساتھ آواز بھی ہوتی ہے، زناٹا اور سناٹا، اور جس طرح ایک آواز کے ساتھ جو سنسناتی ہوئی جو ایک آواز آتی ہے. یا پھر سرون سے مشتق ہے. سرون کہتے ہیں پالا، سردی میں جو پالا پڑتا ہے، اور پالا کھیتی کو پالا مار گیا. جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 میں فرمایا کَمَثَلِ رِیحٍ فِیہا سِرٌ اصابت حرث قوم فاہلکت، مثال ایک اس ہوا کی جس میں پالا تھا، سردی تھی، ٹھٹھر تھی، اور وہ کسی قوم کی کھیتی کے اوپر سے وہ ہوا گزری اور اس کھیتی کو ہلاک کر گئی، پالا مار گئے. تو یہ یا تو سرون سے ہے یا سریرون سے ہے. مراد اصل میں یہ ہے کہ سخت تیز ٹھنڈی اور انتہائی تیز رفتار کے ساتھ چلنے والی ہوا. عاتیہ کے بھی دو مفہوم بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ عطاؤ، عطا یعطو، یہ آتا ہے سرکشی کے لیے، یعنی اس ہوا کی ایک تو صفت بیان ہوئی سرسر، اور ایک یہ کہ عاتیہ بہت ہی حد سے متجاوز، بہت سرکش ہوا، بڑی تیز و تند ہوا، اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی. یا یہ عطیہ سے ہے. عطیہ بھی کہتے ہیں اس شے کو جو اپنی پوری انتہا کو پہنچ چکی ہو، جیسے کہ سورہ مریم میں فرمایا حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا جو قول آیا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، میں تو اب بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا. تو یہ اس کا بعد سرسر کا اپنی سرسریت میں انتہا کو پہنچ جانا، یا ہوا کا اپنی تیزی اور تندی کے اندر انتہا کو پہنچ جانا، یہ دونوں مفہوم جو عاتیہ کے ہوں گے. اس کے بعد فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ. اللہ تعالیٰ نے اس ریح سرسر کو جو عاتیہ تھی مسخر کر دیا، لگا دیا ان پر. مسخر ہوتا ہے کسی کے لیے کسی کام کو
معمور کر دینا کسی کام پر، تو اسے معمور کر دیا تھا، ان پر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل پے ہم متواتر. حسومن کے بھی اب یہاں پر 2 ترجمے کیے گئے ہیں. حسومن کے ایک معنی ہے المتتابع، وہ شے کہ جو مسلسل چل رہی، کوئی وقفہ نہیں تھا. اگر تھوڑی دیر جھکر چڑھے، پھر تھوڑی سی کوئی وقفہ پڑ جائے تو کوئی سانس آ جائے، کوئی آدمی ریکور کر لے، ریکوپ کر لے، پھر چلیے جھکڑ آ گیا، لیکن یہ نہیں، مسلسل 7 دن اور 8 راتیں. یہ تیز و تند سخت پالے والی ہوا وہ ان کے اوپر اللہ نے مسخر کر دی حسومن. اور حسم کے معنی ایک ہے الحسم ازالت و اثر الشیء، کسی شے کا نام و نشان مٹا دینا بھی حسم. تو حسومن یہاں پر گویا کہ اس کی نتیجہ خیزی کے اعتبار سے ہوگا، یا تو اس ہوا کی صفت ہے کہ وہ متواتر چلتی رہی، وہ آندھی وہ جھکڑ متواتر بغیر کسی وقفے کے جاری رہا، یا یہ ہے کہ اس کی جو نتیجہ خیزی ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا. حسومن جڑ کاٹ دی، جس کو قرآن مجید میں کہا جاتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے شرک اور ظلم کے روش اختیار کی تھی. جیسے کہ فرمایا گیا کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں تھے ہی نہیں، کبھی یہاں بستے ہی نہیں تھے. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن رہ گئے ہیں، ان مسکنوں کے اندر سکونت رکھنے والے مکین جو تھے نہیں رہے، مکان. تو یہ ہے عذاب استیصال. استیصال اصل میں بنا ہے اصل سے، اصل کہتے ہیں جڑ. استیصال کے معنی ہوں گے جڑ سے اکھیڑ دینا. ایک تو یہ کہ آپ نے ایک پودے کو اوپر سے کاٹ دیا، وہ پھر بھی پھوٹے گا، شاخیں نئی، پتے آ جائیں گے، کچھ وقت لگے گا دوبارہ. جڑ سے اکھیڑ دیا تو گویا کہ اس کا نام و نمود ختم ہو گیا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. تو یہاں پر بھی حسومنس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا. تو تم دیکھتے ہو یا دیکھتے، یہاں پہ عام دیکھنے والے کو گویا کہ ایک چونکہ چشم تصور کے سامنے ایک بات لانی ہے، تصور کرنے کے لیے، لہذا یہاں پہ کہا جا رہا ہے مخاطب سے گویا کہ تم یہ دیکھتے، تمہارے سامنے یہ منظر ہوتا، اگر تم اس وقت وہاں ہوتے تو یہ دیکھتے. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، قوم کو یعنی قوم عاد کو تم دیکھتے اس میں سے مراد فی ارضہم، ان کی زمین میں، یا اس ہوا اس جھکڑ میں، یہ اس کی طرف بھی اس کی جو ہے ضمیر جا سکتی ہے، لیکن کس شکل میں دیکھتے؟ سرعا. سرعا سریع کی جمع ہے، اور سریع جو ہے باب فعیل پر یعنی وزن فعیل کے وزن پر ہے، صفت مشبہ، لیکن یہاں یہ مفعول کے معنی دے رہا ہے. مسروع وہ کہ جو پچھاڑ دیا گیا. مسارعہ کہتے ہیں کشتی کو، کشتی میں 2 پہلوان زور لگاتے ہیں اور بہرحال آخر میں ایک جو ہے اس کو دوسرا پچھاڑ دیتا ہے. اب جو پچھڑ جاتا ہے اس کی جو کیفیت ہے، کبھی بھی آپ نے دیکھے معلوم ہوتا کہ بالکل ڈھیلا پڑ گیا، اس سے پہلے اس میں جان تھی، ہمت تھی، کچھ نہ کوئی مدافعت کر رہا تھا، ہاتھ پاؤں مار رہا تھا. اب جب معلوم ہوا فیصلہ ہو گیا تو پھر ایک دم آپ دیکھتے ہیں ایسے چت پڑا ہوا جیسے کہ اس کے وہ مسل بھی ڈھیلے ہو گئے، اس لیے کہ ہمت اور پھر ایک افسوس اور رنج کی کیفیت، وہ پھر کچھ دیر جس حالت میں پڑا ہوتا ہے ساکت و صامت، وہ ہے گویا کہ ایک نقشہ جس کا کھینچا گیا ہے، جیسے کہ پچھاڑے گئے ہوں. وہ پہلوان بھی تھے اصل میں، اس لیے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا بڑی قداور قوم تھی، بڑے جسیم لوگ تھے. انہوں نے عمارتیں بھی بڑی اونچی اونچی بنائی تھی، ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ایسے اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں. پھر خود بھی قداور تھے بہت اور بڑے جسیم، لیکن یہ اس میں ایسے پڑے تھے جیسے پہلوان پچھڑ گئے ہوں سب کے سب اور پچھاڑے پڑے. یہیں پر وہ حدیث بھی مجھے یاد آئی تھی، میں نے نوٹ کیا، آپ بھی سن لیجئے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور اور پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو پہلوانی میں اور کشتی میں کسی کو پچھاڑ لے، بلکہ شدید کون ہے؟ ولکن الشدید من یملک نفسہ عند الغضب. اصل پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس پر قابو رکھ سکے، وہ ہے پہلوانی، وہ ہے طاقت، وہ ہے ہمت اور جرأت کا معاملہ. باقی یہ جسمانی طور پر کشتی کر لینا، ایک دوسرے کو پچھاڑ دے، یہ کوئی بات نہیں ہے. لیس الشدید بالسرعہ ولکن الشدید من یملک نفسہ عند الغضب. اصل میں تو پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو غصے کے وقت قابو میں رکھ سکے. تو مسارعہ پہلوانی ہے، کشتی ہے مقابلہ، اس سے مسروع جو پچھڑ گیا، سریع باب فعیل کے وزن پر صفت مشبہ، اس کی جمع سرعہ. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا،
تو دیکھتا قوم کو اس میں پچھڑی ہوئی، ایسے پڑے ہوئے، اور پھر مزید صرف ایک لفظ کے اندر بھی اگرچہ پوری تصویر موجود ہے سرا کے لفظ میں، لیکن مزید تمثیل دی گئی، تشبیہ دی گئی، کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھوکھلے تنے ہوں کھجور کے کہ جو جڑ سے اکھیڑ دیے گئے۔ اس کو کسی جگہ نخل منقعر کہا گیا ہے، یہ غالباً سورہ قمر میں 27ویں پارے میں۔ تو یہ کہ وہ پڑے ہوئے ایسے تھے کہ یہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہو، اور کھوکھلا خاص طور پر اس لیے کہا گیا خاویہ کہ در حقیقت جس میں حق نہیں ہے اس میں جان نہیں ہوتی، تن و توش ہوا کرے۔ جیسے منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تو سوکھی لکڑیوں کے مانند ہیں، خشب مسندہ، یہ تو ایسی سوکھی لکڑیوں کے مانند ہے، اے نبی ان کے تن و توش پر نہ جائیے۔ سوکھی لکڑیاں جنہیں کہ سہارا دے کر کھڑا کر دیا جائے، درخت تو اپنی جڑ پر کھڑا ہوتا ہے، سوکھی لکڑی ہے اسے تو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی، کھڑا کر دیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا لاگ آف وڈ ہو، لیکن اس میں کچھ ہے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تن و توش جو حق سے خالی ہے جسم، در حقیقت اس کے اندر جان نہیں ہے۔ تو جیسے کہ کھجور کا تنا کھوکھلا ہو، چاہے کتنا ہی چوڑا نظر آ رہا ہو، اس کا جو بھی خول ہے وہ کتنا ہی مرعوب کن ہو، لیکن ہے خالی۔ کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھوکھلے تنے ہیں کھجور کے جو پڑے ہوئے۔ فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کسی ایک بھی باقی کو؟ اب یہ باقیہ اصل میں تو باقی پر بات ختم ہو جانی چاہیے، لیکن یہ کہ ہے اس میں آئی ہے اضافی طور، اس میں بعض اوقات تو یہ ہاں مبالغے کے لیے بھی آتی ہے، بعض اوقات یہاں پر صرف یہ کہ ایک جو ردم چلا آ رہا ہے، جو قوافی ہیں اس کی رعایت سے، یعنی یہ کہ قوم کا ایک ایک فرد ہلاک کر دیا گیا، سوائے ان اہل ایمان کے کہ جو وقت کے رسول کے ساتھ پہلے ہی وہاں سے نکال دیے جاتے تھے۔ حضرت ہود کے ساتھ قوم عاد کے اہل ایمان نکال دیے گئے، وہ چلے گئے۔ اب جو رہ گئے پیچھے ان میں سے کوئی نہیں بچا۔ قوم سمود میں سے جو ایمان لائے حضرت صالح کے ساتھ وہ چلے گئے۔ اسی طریقے سے کہا گیا حضرت لوط علیہ السلام سے کہ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ، کوئی پیچھے نہ مڑ کر دیکھے، اس لیے کہ اب جو عذاب آنے والا ہے تو وہ ان سب کو تہس تہس کر کے رکھ دے گا۔ تو چونکہ وہ لوگ تو نکل چکے ہوتے تھے، اس کے بعد جو بھی باقی قوم تھی وہ پوری کی پوری ہلاک کر دی جاتی تھی۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اگرچہ یہ استفہام ہے، کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کسی کو بھی بچنے والا، لیکن اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری کہ کوئی بھی نہیں تھا بچنے والا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھی وہ بھی خطا، خاطیہ، عصیان، خطا، گناہ، معصیت کے ساتھ، یعنی انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی۔ جیسے یہ سمود اور عاد کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے ہی خطا کاری، ایسے ہی گناہ گاری، ایسے ہی معصیت اپنے رسول کی، جیسے کہ آگے آ گیا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسول، اپنے رب کے رسول کی۔ اور اس سے ظاہر بات ہے کہ ایک رسول مراد نہیں ہے، ہر قوم کا اپنا رسول مراد ہوگا۔ حضرت فرعون کے لیے حضرت موسیٰ، آل فرعون کے لیے حضرت موسیٰ، اور اسی طریقے سے مؤتفقات سے مراد ہے وہ بستیاں صدوم اور عمورہ کی، جن کی طرف کہ حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور ان کے لیے جو ہے یہاں مراد ہوں گے حضرت لوط۔ البتہ اس میں جو درمیان میں آیا ہے ومن قبلہ، قبلہ کی ضمیر فرعون کی طرف ہے، وجاء فرعون ومن قبلہ، ویسے الفاظ عام ہے کہ جو بھی پہلی کافر قومیں تھیں، لیکن یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے دوسرے نظائر پر نگاہ رکھی جائے تو یہاں متعین طور پر مراد ہے قوم شعیب۔ اس کو اصولی طور پر سمجھ لیجئے، اس لیے کہ 6 ہی اقوام ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، متواتر، پے ہم، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ، اور ان میں ایک تو زمانی ترتیب ہے۔ زمانی ترتیب میں سب سے پہلے حضرت نوح کی قوم ہے، پھر حضرت ہود کی قوم یعنی قوم عاد، پھر حضرت صالح کی قوم یعنی قوم سمود، پھر اس کے بعد قوم لوط جو عمورہ اور صدوم کی بستیوں کے اندر آباد تھی، اس کے بعد قوم شعیب یا قوم مدین جس کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے، اور پھر فرعون، آل فرعون جن کی طرف کے حضرت موسیٰ بھیجے گئے۔ یہ 6 رسولوں کا ذکر سورہ اعراف سے شروع ہوتا ہے قرآن مجید میں،
جبکہ سورہ انعام میں صرف حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور رسولوں کا ذکر نام لے کر نہیں کیا گیا۔ انباء الرسل جہاں بھی آتے ہیں، یہ صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں ایک ایک دو دو آیات میں ایک ایک کا ذکر ہے۔ اب سورہ قمر ہم نے پڑھی تھی، وہ چونکہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، وہاں ان تمام قوموں کے بارے میں اور ان رسولوں کے بارے میں 2 2 3 3 4 4 آیات آپ کو مل جائیں گے۔ آگے آپ مثلاً دیکھیں گے سورۃ الفجر میں، وہاں پر بھی ان کا تذکرہ ملے گا، بلکہ تیزی کے ساتھ ایک ایک آیت۔ تو یہاں پر بھی اب آپ نے دیکھا کہ 5 کا ذکر تو ہو گیا تعین کے ساتھ، اس لیے کہ سمود اور عاد کا ذکر پہلے آ چکا۔ آگے آ رہا ہے حضرت نوح کی قوم کا ذکر، انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، جب وہ طوفان آیا حضرت نوح کی قوم پر تو اس کشتی کے اندر، جاریہ کشتی، اس میں ہم نے تمہیں یعنی تمہارے آباء و اجداد کو اٹھایا، تو حضرت نوح کی قوم کا ذکر بھی آ گیا۔ اب 3 قومیں رہ گئیں، قوم فرعون یا آل فرعون، اور وہ قوم لوط اور قوم شعیب۔ یہاں پر اس آیت میں ان 3 کو جمع کیا گیا ہے، وجاء فرعون، اور فرعون، ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے تھے، اور متصلاً قبل جو ہے آل فرعون سے وہ قوم جس پر عذاب آیا ہے اللہ کی طرف سے، عذاب استیصال، وہ قوم شعیب ہے زمانی اعتبار سے۔ گویا کہ یہاں پر ومن قبلہ لفظاً عام ہے، معناً اس میں معین ہے حضرت شعیب کی قوم، اور گویا کہ یہاں پر ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ تعین واضح ہو جائے گی، اگر اسے محذوف مانا جائے یعنی متصلاً قبل، متصلاً قبل جو ہے آل فرعون سے وہ قوم مدین یا قوم شعیب ہے، جس کے بارے میں یہ علم میں ہوگا کہ وہ بھی اصل میں نسل ابراہیمی تھی، جیسے بنی اسرائیل نسل ابراہیمی ہے، بنی اسماعیل نسل ابراہیمی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے ایک تیسرے بیٹے تھے مدین یا مدیان، یہ تھے قطورہ کی، حضرت ابراہیم کی ایک زوجہ قطورہ، ایک تو ہاجرہ جن سے حضرت اسماعیل ہے، سارہ جن سے حضرت اسحاق ہے، جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی، ایک قطورہ، یہ تیسری زوجہ تھی حضرت ابراہیم کی، جن سے کہ مدیان یا مدین نامی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند عطا فرمائے تھے۔ ان کی قوم آباد ہوئی ہے خلیج عقبہ کے داہنی طرف مشرقی گوشے میں، اور یہ علاقہ مدین کا یا مدیان کا کہلاتا ہے۔ اس قوم میں پھر جب بت پرستی آ گئی اور اخلاقی زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت شعیب کو ان میں مبعوث فرمایا، الی مدین اخاہم شعیبا۔ تو یہاں ان آیات میں 5 کا ذکر صراحت اور تعین کے ساتھ ہے، 6 کا صرف کنایتن، اور وہ قوم شعیب۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، مؤتفقہ الٹی ہوئی، پلٹ دی گئی، وہاں بھی کوئی جو عامورہ اور صدوم کی بستیوں پر جو عذاب آیا ہے، کوئی زلزلہ بھی آیا ہے، حاصب بھی آئی ہے، انہیں پلٹ بھی کر دیا، الٹ بھی دیا گیا، چھتوں پر جو ہے وہ دیواریں آ گری، جب کوئی عمارت گرتی ہے چھت نیچے بیٹھتی ہے، دیواریں اس کے اوپر آ جاتی ہیں، تلپٹ ہو جاتا ہے معاملہ۔ جیسے کہ پہلے تو تھا کہ دیواروں پر چھت ہے، پھر جب عمارت گری تو چھت پہلے نیچے آئی، پھر دیواریں اس کے اوپر پڑی۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جو اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ بستیاں اس طریقے سے تلپٹ کر دی گئیں، پھر ان کے اوپر پتھراؤ ہوا ہے جس سے کہ وہ دھس گئی ان کے اندر، اور پھر وہ سمندر کے اندر رفتہ رفتہ یہ جو بحر مردار ہے، دی ڈیڈ سی، اسی کے ساحل پر یہ بستیاں تھیں، اور وہ سب کے سب اسی کا حصہ بن گئیں، اب ان کا نام و نشان کہیں موجود نہیں۔ تو یہ ہے مؤتفقات۔ ان قوموں نے بھی وہی حرکت کی جو سمود نے کی تھی، عاد نے کی تھی، خطا کاری، گناہ گاری، معصیت، اور اس پہ سب سے بڑی معصیت مستضاد فعصوا رسول ربہم، جب اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجے انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا انکار کیا۔ ہر قوم نے اس رسول کا انکار کیا، نافرمانی کی، معصیت کی جو ان کے رب نے ان کی طرف بھیجا تھا۔ فاخذہم اخذۃ رابیہ، تو پکڑا اللہ نے ان کو ایک ایسی پکڑ سے جو بہت بڑھنے والی، بڑھتی چڑھتی پکڑ۔ اب یہ رابیہ کا لفظ ربا سے بنا ہے۔ ربا وہ شے جو سود در سود چڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، رقم جو ہے، قرض جو ہے، اس کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی سے در حقیقت تربیت ہے باب تفعیل میں، کسی کی پرورش کرنا، پالنا، پوسنا، یہ بھی اسی سے ہے۔ اور یہاں پہ رابیہ ہر وہ شے جو بڑھ رہی ہو، تو یہاں اخذۃ الرابیہ ایسی پکڑ جو بڑھنے والی تھی۔ جیسے کہ جب طوفان آیا تو وہ طوفان بھی ایک دم تو نہیں آیا، رفتہ رفتہ وہ بڑھا، اور بڑھ کر پھر وہ سب کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا۔ تو اسی طریقے سے جب آندھی چلی تو ایک دم سب ہلاک نہیں ہو گئے، 7 دن 8 دن 7 لیال و 8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلی۔ تو یہ اخذۃ الرابیہ، اسی طریقے سے اللہ نے ان کو بھی پکڑا ہے، ایک ایسی پکڑ سے جو بہت بڑھتی ہوئی پکڑ تھی۔ انا لما طغى الماء، اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا
یہاں ترتیب جو ہے ذرا مختلف ہو گئی ہے، اور وہ کیا وجہ ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اب یہاں حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، وہ طغیانی سے اور سیلاب سے ہلاک کیے گئے۔ انا لما طغى الماء، اب وہی لفظ طغیانی یہاں بھی آ گیا، طاغیہ طغى الماء، پانی جب بڑھا چڑھا، اب یہاں لفظ مناسب ہوگا اردو کا، جب پانی چڑھا۔ یہ پانی جو ہے زمین میں سے بھی یہ پھوٹا ہے چشمے سے، فارت النور، اور آسمان سے بھی برسا ہے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، زمین سے ابلنے والا پانی، آسمان سے برسنا والا پانی، دونوں پانی مل گئے اس فیصلے کی تکمیل اور تنفیذ کے لیے جو اللہ طے کر چکا تھا۔ تو جب یہ پانی چڑھا، حملناکم فی الجاریہ، تو اے لوگو ہم نے تمہیں اٹھایا، تمہیں سوار کرایا ایک چلنے والی کشتی میں۔ جاریہ جرا یجری چلنا، اور جاریہ اس سے اس میں فاعل ہو گیا مؤنث، چلنے والی مراد ہے کشتی، وہ کشتی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح نے تیار کی، اور جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اہل ایمان تھے، ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے، انہیں نجات دی، جس کے ذریعے اور بھی حیوانات میں سے بھی، اور وہ مختلف جو ہیں جتنی بھی اس وقت تک حیوانات تھے ان کے جوڑے جو ہیں وہ بھی اس میں سوار کیے گئے۔ یہ تفاصیل دوسری جگہوں پر ہے۔ اب یہاں پر جو کہا گیا حملناکم، یہ کس لیے کہا گیا؟ اس لیے کہ اب جو نسل انسانی ہے وہ انہی کی اولاد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں شریک تھے اور سوار تھے، لہذا گویا کو جب ان کو اللہ نے سوار کرایا تو ہمیں سب کو سوار کرایا، اس لیے کہ آئندہ اب نسل انسانی جو ہے وہ انہی سے چلی۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس کو بنا دیں تمہارے لیے ایک یاد دہانی اور ایک نصیحت۔ ہاں کی ضمیر یا تو جاریہ کی طرف جا رہی ہے، اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے، اس لیے کہ اصول یہی ہے کہ ضمیر کا مرجع قریب میں تلاش کرنا چاہیے، یا پوری صورتحال مجموعی کہ اس پورے واقعے کے اندر ایک تذکرہ ہے، ایک نصیحت ہے، جیسے کہ سورہ قمر میں بار بار آتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ اس کے اندر ایک نصیحت ہے، اس میں ایک یاد دہانی ہے۔ اور بہت سی جگہوں پر ان آیات کے حوالے سے ان فی ذالک لآیہ ولکن اکثر الناس لا یشکرون لا یؤمنون، اس میں ہے نشانی، لیکن یہ کہ لوگ جو ہے اکثریت والے وہ ماننے والے نہیں، تو یہ نشانیاں ہیں۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور محفوظ رکھیں اسے وہ کان کے جو محفوظ رکھنے والے ہیں۔ واعیہ، وعا کہتے ہیں کسی چیز کو محفوظ رکھنا، جمع رکھنا، وعا، یہ اوعا کا لفظ آ جائے گا سورہ معارج کے اندر، جمع فاوعا، جمع کیا پھر بڑی حفاظت سے سینت کر رکھا۔ تو اسی لیے یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ ایک سبق تھا، یاد دہانی تھی، کس طریقے سے عذاب آیا، کیسے قوم ہلاک کی گئی، کس طرح اللہ نے پھر اہل ایمان کو بچایا، اس کو ہم نے ایک نشانی بنایا ہے۔ اور ایک اعتبار سے یہ جاریہ جو ہے بطور نشانی، غالب یہ گمان ہے کہ ظاہر ہو کر رہے گی کہ وہ کشتی کہیں واستوت علی الجودی، کسی پہاڑ کی چوٹی پر وہ اب بھی موجود ہے، جہاں وہ لنگر انداز ہوئی تھی، جہاں سے پھر قوم نوح جو ہے، جو بھی لوگ بچے تھے اس قوم میں سے اور ان کی اولاد وہ اتری، اور پھر وہاں سے نسل انسانی پھیلی۔ اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، ایک گمان ہے، بعض رپورٹس بھی ہیں کہ ترکی کے شمال مشرقی کونے میں، جو کہ بالکل رشیا کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہاں کسی پہاڑی پر بعض پائلٹس نے یہ گواہی دی ہے کہ کوئی شے نظر آئی ہے، جیسے چوٹی کے اوپر کوئی کشتی نما شے ہے بہت بڑی، لیکن یہ ہے کہ اس جگہ تک کوئی ایکسپیڈیشن اس لیے نہیں جا سکتی کہ اس کے لیے راستہ صرف جو ہے وہ روس کے طرف سے ہے۔ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں پہاڑی کہ اگرچہ وہ پہاڑ ہے تو کسی ایک ملک میں، لیکن چڑھنے کا راستہ اس ملک سے نہیں ہے، کسی دوسرے ملک سے، اس لیے وہاں کوئی جو ہے وہ مہم جا نہیں سکتی۔ بہرحال یہ گمان غالب ہے کہ وہ کشتی کسی نہ کسی وقت ظاہر ہوگی، اور یہ گویا کہ تصدیق کرے گی ان تمام واقعات کے جو قرآن مجید میں قوم نوح اور اس پر جو عذاب کی تفاصیل آئی ہیں اس کے ضمن میں بیان ہوئے۔ اب یہاں تک تو یہ جس کو میں نے عنوان دیا تھا انباء الرسل، رسولوں اور ان کی قوموں کے انجام کے ضمن میں اہم خبریں، اہم واقعات۔ وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ بعد میں عرض کروں گا کہ ترتیب زمانی یہاں کیوں اختیار نہیں کی گئی۔ اصل میں اہل عرب جو اصل مخاطب ہے حضور کے اور قرآن کے ابتدائی اور اولین مخاطب، تو جزیرہ نمائے عرب کے اندر اندر جو قومیں تھیں ان کی داستانیں ان میں زیادہ معروف تھیں، زیادہ جانتے تھے، اس لیے کہ یہ عرب بائدہ، یہ پرانی عرب اقوام شمار ہوتی ہیں، وہ دو ہی ہیں، سمود اور عاد۔
عاد جو ہے اس کا علاقہ جنوبی عرب کا جزیرہ نما جہاں چوڑا ہو جاتا ہے، یہ بہت شرقاً غرباً جو ہے فاصلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے درمیان میں جو اس وقت بدترین قسم کا صحرا ہے، وہاں کسی انسان کا گزر ممکن نہیں ہے۔ وہاں کی ریت بھی ایسی ہے جیسے راکھ ہوتی ہے، بہت ہی باریک بھربھری سی، جو کسی شے کو سپورٹ نہیں کرتی، کوئی چیز ہوگی وہ دھستی چلی جائے گی۔ لہذا وہ انتہائی اب جو ہے یوں سمجھیے کہ خالی علاقہ ہے ہر اعتبار سے، لیکن اس وقت یہ قدیم ترین زمانہ ہے اس جزیرہ نما عرب کی تاریخ کا۔ قوم نوح کے بعد یہ قوم عاد تھی جو اس علاقے میں آباد تھی، اسی کو غلبہ اور سطوت اور شان اور شوکت حاصل ہوئی، اور یہ اس وقت ایک بڑا سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عذاب الہی کے بعد اس کی صورت یہ بنی، اور اسی کے حوالے سے میں عرض کر دوں جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے، ضلع حصار ہریانے کا، اس میں بہت سے ایسے ٹیلے تھے جو راکھ کے بنے ہوئے تھے، نہ وہ پہاڑیاں تھیں، نہ اس میں پتھر کا نشان تھا، نہ وہ مٹی تھی، بلکہ راکھ، سیاہ راکھ کے ٹیلے۔ ان کو اس علاقے کی زبان میں تھیڑ کہتے ہیں، تھیڑ۔ یہ حصار میں بھی تھے، ہانسی میں بھی تھے، اگروہا ایک بڑا پرانا قصبہ ہے جس سے کہتے ہیں اگروال قوم وہیں سے نکلی تھی، پھر اس سے آگے سرسا بہت پرانا قصبہ ہے، ان سب میں بڑے بڑے تھیڑ تھے اور وہ راکھ کے بنے ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پومپی آئی کے بارے میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آتش فشاں پھٹا اور اس سے راکھ نکلی ہے اور شہر پورا کا پورا اس کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گیا ہے، اسی طرح اس علاقے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی عذاب آیا ہے، اور وہ ریت کے ٹیلے جو ہے وہاں پر، ریت کے نہیں، راکھ کے ٹیلے، سیاہ راکھ جلی، اور کھدائی کرتے ہیں تو کہیں کو برتن مل جاتا ہے، کسی کو کوئی پرانے سکے نکل آتے ہیں، کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ قوم جو عاد تھی اس پر احقاف کے علاقے کے اندر جو عرب کا جنوبی علاقہ ہے، انتہائی جو یوں کہیے کہ سخت ترین صحرا ہے، یہ علاقہ تھا۔ اس قوم کے حالات و واقعات ان کے خطبات میں، ان کی روایات میں، ان کے اشعار میں ان کا تذکرہ تھا۔ اسی طرح قوم سمود یہ بھی جزیرہ نما عرب کے اندر کی قوم تھی۔ یہ قوم جو ہے یہ جیسے مدینے سے تبوک کی طرف جاتے ہیں تو وہ علاقہ آتا ہے، اس کو حجر بھی کہتے ہیں، یہ علاقہ پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں پر انہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کے اپنے گھر بنائے تھے، ان کے آثار اب بھی موجود ہیں چونکہ چٹانوں میں تھے۔ وہ تو میں بھی ایک سال پہلے جب گیا تھا تو وہاں میں جا کر دیکھ آیا ہوں ان آثار قدیمہ کو۔ تو قوم سمود اور قوم عاد، ان 6 قوموں میں سے یہ وہ قومیں ہیں جو اصل قدیم عربی قوم ہیں۔ باقی 4 اقوام کا تذکرہ جو بعد میں آ رہا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ ضرب اب آپ یہاں سے جزیرہ نما عرب سے شمال کی طرف چلیں گے تو پہلے یہ 3 قومیں آئیں گی جو ایک آیت میں جمع کی گئیں، اس لیے کہ اس میں خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ علاقہ ملتا ہوا مدین کا، مدیان یا مدین قوم شعیب کا علاقہ۔ ذرا سا بائیں کو چلے جائیے، سینائی پیننسولا کراس کیجئے، یہ آل فرعون کا علاقہ، یہ تقریباً ایک سٹریٹ لائن میں بنیں گے تینوں۔ اور مشرق میں جائیے تو بحر مردار کے کنارے پر صدوم اور عامورہ کی وہ بستیاں تھیں جن میں کہ وہ قوم آباد تھی جن کی طرف حضرت لوط بھیجے گئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تینوں ایک سیدھے خط کے اوپر واقع ہیں، لہذا ان 3 کو ایک میں جمع کیا۔ جزیرہ نما عرب سے نکلیے تو عاد اور سمود، یہ تو وہ ان کی پرانی اقوام ہیں جو عرب بائدہ، وہ قومیں جو ہلاک ہو چکی عرب کی قدیم ترین اقوام۔ اوپر نکلیے شمال کی طرف تو ایک تقریباً خط مستقیم میں آپ کو مشرق سے مغرب چلیں گے تو قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون جن کی طرف حضرت موسیٰ بھیجے گئے۔ ذرا اور اوپر چلے جائیے تو وہ علاقہ جو اب کردستان کہلاتا ہے، جو ترکی، روس، عراق اور ایران، ان 4 ملکوں کا، جہاں پر کہ بلکہ ایک تھوڑا سا حصہ، ایک چونچ نوک سی تھوڑی سی شام کی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، یہ علاقہ ہے جو مسکن تھا قوم نوح کا جو کہ ہلاک کیے گئے۔ لہذا سب سے شمال میں یہ تھا، اس کا آخر میں ذکر کیا گیا۔ ترتیب زمانی اگر ہوگی تو پہلے نوح، پھر عاد، پھر سمود، پھر قوم لوط، پھر قوم مدین، پھر حضرت موسیٰ کی قوم یا آل فرعون جن کی طرف وہ بھیجے گئے۔ اور یہ چونکہ جغرافیائی ہے ترتیب، وہ اس ترتیب سے بنتی ہے۔ تو انباء الرسل کے بعد اب دوسرا اہم مضمون جو ہے سورہ مبارکہ کا وہ ہے احوال قیامت۔ یہ احوال ہے بڑی سے بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹی ہے سے بھی۔ احوال حالت کی جمع، اور ہولناکیاں، ہول آ رہا ہے، ہولناک، تو وہ احوال قیامت۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اب یہاں سے وہ بات شروع ہوئی
تو جب پھونک